لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. خاموش ہو جاؤ خبیثو، منہ بند کرو، خرافات بک رہے ہو. کاہن، تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس طرح اخناتون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو؟ یہ اخناتون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچہ و بازار میں جا کر اس بات کی تشہیر کرو؟ بالکل، جناب اخناتون اور جناب یوزارسیف کا فرمان ہے، اور جو کوئی بھی دین یکتا پرستی کی مخالفت کرے گا وہ قید کر دیا جائے گا. میں جانتا تھا کہ یوزارسیف کے ان تمام اقدامات کے یہی نتائج ہوں. ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے. بہت سے لوگوں نے معبد کے باہر اجتماع کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں. ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں، لہٰذا ہم یوزارسیف سے مقابلہ کریں گے. اخناتون کو ابھی کاہنان معبد کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. کس طاقت کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پاس اب تو لشکر تک تو ہے نہیں. اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مسلح کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. خداوندگار مصر جناب اخناتون اور جناب یوزارسیف حکیم کے فرمان کے مطابق آج سے مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا پرستش آمون اور دیگر بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر آتون یعنی خدا یکتا کی پرستش لازمی ہوگی. میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مصر کے لوگوں کا دین یکتا پرستی ہو جائے. کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر کے لوگوں کے ہزاروں سالہ قدیمی آئین کو تبدیل کرے. لیکن آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یوزارسیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے. آمون اور کاہنوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یعنی میں اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑ کر یوزارسیف کے خدا یکتا کی پرستش کرنے لگوں. اگر یوزارسیف کا خدا نہ ہوتا تو مردم میں مصر کو نابود کر دیا. آمون کو چھوڑ کر آؤ. کیا دیا خدا چھوڑو مجھے. اپنا منہ بند کرو. خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو. درود ہو آمون پر. خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو. چلو ہمارے ساتھ. چھوڑو مجھے. آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چھوڑو مجھے. کیا آمون کی پرستش کرنا کوئی جرم ہے؟ لیکن یکتا پرستوں پر زیادتی کرنا جرم ہے. چلو ہمارے ساتھ. چلو. چھوڑ دو مجھے. چلو. چھوڑ دو. آمون کی پرستش اور اس کی حمایت کرنا جرم نہیں ہے. نہیں ہے. چھوڑو مجھے. چھوڑ دو مجھے. خداوندگار مصر جناب اخناتون بزرگ اور جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. آئین آمون کاہنوں کے لیے بھلا کیوں کر برا ہونے لگا؟ بہترین پرتعیش زندگی، بہترین اور مرغن غذائیں، جوان اور خوبرو دوشیزائیں جب انہیں میسر ہوں گی تو بھلا وہ کیوں آئین آمون کے مخالف ہونے لگے؟ تو کیا یہ جائز ہے کہ یوزارسیف مصر کے تمام لوگوں کو اپنا اور حکومت کا غلام بنا لے اور ہم جیسوں کو ذلت کی پستی میں دھکیل دے؟ خیر، ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم شروع سے ہی غلام تھے اور غلاموں کی زندگی گزاری ہے. ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بدلا. غلامی تو تم جیسوں کے لیے دردناک ہے جو خود بہت سے غلام رکھا کرتے تھے. یوزارسیف کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم جیسوں کو بھی زبانیں لگ گئی ہیں. وہ حق بجانب ہے. بلندی سے پستی کی جانب آنا آسان نہیں ہوتا. سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. آج سے آمون اور دیگر خداؤں کے پیروکاروں کو یکتا پرستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم و زیادتی کا کوئی حق نہیں ہوگا. یکتا پرستوں پر ظلم و زیادتی ناقابل معافی جرم شمار کیا جائے گا. آج سے آمون اور
یہ سب یوزارسیف کا کارنامہ ہے. کے ساتھ کسی بھی قسم کے سن رہے ہو میرے پیارے دوست؟ حق نہیں ہوگا. لوگ خود اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ کافی نہیں، اب اس کے خدا کی بھی پرستش کرنا پڑے گی. شمار کیا جائے گا. البتہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود اور اس کا خدا دونوں ہی لائق پرستش ہے. تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. آمون کی ہزاروں سال سے پرستش کی جا رہی ہے. کوئی بھی یکتا پرستوں پر ظلم و ستم کرنے کا مجاز نہیں. یعنی خدائے آمون کی توہین کی جائے اور ہم خاموش رہیں؟ ہاں، اگر یکتا پرستوں کو ستاؤ گے تو مجرم قرار پاؤ گے، سمجھے؟ دیکھ رہے ہیں آمونی کے شہر میں مختلف نو خداؤں اور ان کے معبد کے شہر میں یکتا پرست تو آزاد ہیں اور آمون پرست پابند. نفرین ان بے جان پتھروں کے خداؤں پر، نفرین معبد آمون پر. میں کہتا ہوں بس کرو. تمہیں ان کے خداؤں کی یوں توہین نہیں کرنی چاہیے. آخر آپ کس کے طرفدار ہیں؟ میں آمون پر لعنت بھیجنا چاہتا ہوں، کاہنوں کی توہین کرنا چاہتا ہوں. تم اگر ان کے خداؤں کی اہانت کرو گے تو وہ بھی تمہارے خدا یکتا کی اہانت کریں گے. کیا تم یہ پسند کرو گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. لیکن خداوند یکتا کی قسم، میں نے ان ارباب معبد کے ہاتھوں اتنے رنج اٹھائے ہیں کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے. واہ، کیا خوب تماشا کھڑا کروا دیا ہے یوسف تم نے. تم حق پہ جانب ہو. اگر میرا خدا بھی مجھ پر ایسی بے شمار عنایات کرتا، میں بھی زمین و آسمان کو اس کی پرستش کرنے پر مجبور کر دیتی. کیا بات ہے؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ علی جناب، وہ کافر لوگ آمون پرستی کی مذمت اور یکتا پرستی کی ترویج کر رہے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب جناب آخ محو کا کیا فیصلہ ہے اور کیوں کوئی کارروائی نہیں کرتے. مسلسل منادی کی جا رہی ہے اور یکتا پرستی کا بطور سرکاری آئین اعلان کیا جا رہا ہے. کیا وہ لوگ علل اعلان یکتا پرستی کی ترویج کر رہے ہیں؟ ہم نے خود کو خول میں بند کیا ہوا ہے اور اپنے اطراف سے بالکل بے خبر ہے، جبکہ یوزارسیف نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور آخرکار آمون پرستوں کی روح پر کاری ضرب بھی لگائی. ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا. جس وقت آپ کو لاہ عمل بنانا چاہیے تھا نہیں بنایا. جس وقت میں نے کہا تھا کہ یوزارسیف اور اخناتون کو راستے سے ہٹا دے، نہیں ہٹایا، اور اب ان سے نمٹنے کے لیے منصوبہ سازی کرنا چاہتے ہیں. میں نے ہر ضروری اقدام جو کرنا چاہیے تھا کیا. البتہ ہر وہ اقدام جس نے یوزارسیف کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے. آپ نے صرف بیٹھ کر تماشا کیا ہے. مجھے ماننا پڑے گا کہ یوزارسیف اور اس کا خدا بہت قادر و توانا ہے. خدا یوزارسیف کا بھی نہیں، بلکہ ہم نالائق و ناتواں ہیں. کیا پادی آمون خود کو جناب آنکھ ماہو سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے؟ کیوں نہ سمجھے؟ جب آنکھ ماہو کی فہم و فراست کسی کام نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ ایسے میں پادی آمون کو اپنی صلاحیتوں پر ہی بھروسہ کرنا پڑے گا. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کی قدرت کا مشاہدہ ضرور کیا ہے. یوزارسیف تو میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یوزارسیف کا خدا ہے کون جو اس کی پرستش کروں؟ اگر تم نے اسے دیکھا ہے اور اسے پہچانتے ہو تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی اسے جان سکیں. یوزارسیف کا خدا وہی ہے جو اس کی بتائی ہوئی تعبیر کو سچ ثابت کرتا ہے اور اس کے کیے ہوئے وعدوں کو عملی جامہ پہناتا ہے. اگرچہ میں نے اس کے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے آثار اور اس کی موجودگی کو محسوس ضرور کرتا ہوں. اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو خدا مجھے دکھائی نہیں دیتا، اسے آمون پر جو مجھے دکھائی دیتا ہے اور میں اسے چھو سکتا ہوں، بھلا اسے کیوں ترجیح دوں؟ اس حساب سے تو تمام موجودات ہی قابل پرستش ہوئیں. وہ خدا جو اپنے پیروکاروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے اور نہ ہی ان کے کسی بھی دکھ و درد کا مداوع کر پائے، کیا وہ قابل پرستش ہیں؟ ہاں، وہ خدا جو اپنے دشمنوں سے سختی سے انتقام لیتا ہے
वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यक्ता परस्तों का जवाब यही होगा।